اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل العاشر فی الورع فی التعلم رویہ حدیث فی هذا الباب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله بأحد من ثلاثة أشياء اما ان يميته في شبابه او يوقع في الرساطيق او يبتليه بخدمة السلطان فمهما كان طالب العلم اورع كان علمه انفع۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المتعلمین کے بارے میں جاری ہے، اور اس کتاب کی 12 فصلوں میں سے آج ہم آپ کی خدمت میں 10ویں فصل لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں مرحوم خواجہ نصیر الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ فی الورع فی التعلم، یعنی تحصیل علم کے دوران تقوی، پرہیزگاری اور ورع اختیار کرنا۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کرتا چلوں کہ ورع اور تقوی کی اصطلاح دینی کتابوں میں پائی جاتی ہے، یعنی ایک دفعہ ہم ورع کا لفظ سنتے ہیں اور ایک دفعہ ہم تقوی کا لفظ پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ آپس میں بہت حد تک مماثلت رکھتے ہیں اور مترادف انہیں کہا جا سکتا ہے۔ ورع کو اگر ہم دیکھیں تو ورع کہتے ہیں حرام مال سے اجتناب کرنے کی صلاحیت کو، یعنی انسان خود کو حرام سے بچائے۔ ظاہر ہے انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ جتنا مال زیادہ سے زیادہ جمع کر سکے، حلال سے ہو یا حرام سے، اس کو جمع کرنے کی خواہش انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے، اور اگر انسان حرام مال سے اجتناب کرے تو گویا کہ اس نے اپنی اس خواہش کو کنٹرول کیا ہے اور اعتدال میں لے کر آیا ہے۔ تو ورع یہ کہا جا سکتا ہے کہ ورع قوت شہویہ کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، کہ جس میں انسان حرام مال سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ورع کہا جاتا ہے مطلق معصیت اور مطلق گناہ سے اجتناب کو، یعنی انسان معصیت سے، گناہ سے اور ہر اس فعل سے دوری اختیار کرے کہ جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ اگر انسان ایسا کرے تو اس میں انسان نے اپنی قوت غضبیہ کو بھی کنٹرول کیا ہے اور قوت شہویہ کو بھی کنٹرول کیا ہے۔ بس ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ورع انسان کا قوت غضبیہ اور قوت شہویہ کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، جس میں انسان حرام مال سے اجتناب کرتا ہے، جس میں انسان مطلق معصیت اور مطلق گناہ سے اجتناب کرتا ہے۔ جبکہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں حرام سے بچنا، خواہ وہ حرام مال ہو یا حرام عمل ہو۔ یہاں پر تقوی کی تعریف میں بزرگان نے اس طرح سے بھی بیان کیا ہے کہ ایک انسان کے وجود میں ایک ایسا ملکہ اور ایک ایسی صلاحیت پائی جائے جس صلاحیت کے بلبوتے پہ انسان مطلق گناہ اور معصیت سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ بس انسان کے اندر پائے جانے والے اس ملکے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا علماء نے ورع اور تقوی کی 4 حالتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حالت وہ ہے کہ جس میں انسان ہر اس کام سے دوری اختیار کرتا ہے جو انسان کے وجود سے عدالت اسلامی کے زوال کا باعث بنے، یعنی انسان فسق و فجور سے دوری اختیار کرتا ہے تاکہ اس کے وجود میں جو عدالت اسلامی کا ملکہ پایا جا رہا ہے وہ ملکہ اس سے زائل نہ ہو جائے۔ دوسری حالت جو بزرگان نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مشتبہات سے بھی دوری کرے، یعنی جن کے حرام ہونے کا انسان کو یقین نہیں ہے لیکن انسان ان سے دوری اختیار کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ورع کہلاتا ہے۔ اس مقام پر فائز انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقام صالحین پر فائز ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ تیسری قسم ایسے فعل سے دوری اختیار کرنی ہے کہ جس کے انجام دینے سے انسان کو یہ خوف لاحق ہو
کہ وہ فعل حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے. یعنی میں اگر فلاں کام کو انجام دوں تو اس فلاں کام کو انجام دینے سے مجھ سے کوئی حرام بھی سرزد ہو سکتا ہے، لہٰذا انسان اس سے دوری اختیار کرے. اور اس مقام کو صالحین کا بلند مقام کہا جاتا ہے. تیسرے مرحلے میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان ہر اس فعل سے دوری اختیار کرے کہ جو فعل خدا کے لیے نہ ہو. یعنی انسان اپنے تمام افعال، تمام حرکات، تمام سکنات کو خداوند متعال کے لیے انجام دے. لہٰذا کوئی بھی حرکت، کوئی بھی فعل جس میں غیر خدائیت یا للہیت نہ پائی جائے، اس سے انسان کا اجتناب کرنا تقوی اور ورع کا بلند ترین مقام ہے، جسے مقام صدیقین کہا جاتا ہے. لہٰذا ہم آتے ہیں واپس اس عبارت کی طرف جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے 10ویں فصل کے آغاز میں بیان کیا ہے کہ الفصل العاشر فی الورع فی التعلم، یعنی تحصیل علم کے دوران ورع اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے بارے میں ہے. لہٰذا یہاں پر پہلے ہی مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فصل کے آغاز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث نقل کر رہے ہیں. میں اس حدیث کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور پھر اس حدیث سے متعلق جو ضروری وضاحت ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. حدیث میں اس طرح سے ہے کہ رویہ حدیث فی ھذا الباب، یعنی ورع اور تقوی اختیار کرنے کے بارے میں، یعنی تحصیل علم کے دوران ورع اور تقوی اختیار کرنے کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نورانی حدیث نقل ہوئی ہے، جسے یہاں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں. وہ حدیث کیا ہے کہ انہ قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من لم یتورع فی تعلمہ، یعنی فی تعلم دین اللہ، من لم یتورع، جو تقوی اختیار نہیں کرتا ہے، ورع اختیار نہیں کرتا ہے تحصیل علم دین میں، ابتلاہ اللہ بعہد من ثلاثت اشیاء، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں مبتلا کر دے گا. پہلی چیز کیا ہے؟ اما ان یمیتہ فی شبابہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے جوانی کی حالت میں ہی موت دے دے گا. او یوقع فی الرساطیق، یا خداوند متعال اسے گاؤں کا پیش نماز بنا دے گا. جیسے شہید عارف حسین الحسینی نے اس کا اس طرح سے ترجمہ کیا ہے کہ اگر کوئی تقوی اختیار نہیں کرتا تحصیل علم کے دوران تو خداوند متعال اسے کسی گاؤں کا پیش نماز بنا دے گا. یہاں رساطیق جمع ہے رستاقی، جو ہے روستا، یعنی گاؤں فارسی زبان میں جسے روستا کہا جاتا ہے. او یبتلیہ بخدمت السلطان، یا خداوند متعال اسے سلطان کی خدمت میں مبتلا کر دے گا، یعنی اسے سلطان جائر کی حکومت کا خادم قرار دے گا اور وہ سلطان جائر کی حکومت کی تقویت کا باعث بنے گا. فمہما کان طالب العلم اورع کان علمہ انفع، تو جب تک ایک طالب علم با تقوی رہے گا تو اس کا علم نفع بخش ہوگا، وگرنہ نفع بخش نہیں ہوگا. ان موارد میں جو اس حدیث نورانیہ میں بیان کیا گیا ہے، اسے قانون کلی کے طور پر آپ ہرگز اپنے لیے نہ لیں، چونکہ بسا اوقات انسان تبلیغ دین مبین کے لیے کسی گاؤں میں جاتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ شخص گاؤں میں چونکہ تبلیغ دین کے لیے گیا ہے، اسلام کی باتیں لوگوں کو بتانے کے لیے گیا ہے، لہٰذا اس نے تحصیل علم کے دوران ورع اور تقوی اختیار نہیں کی. یا کوئی شخص جو ہے وہ سلطان کی خدمت میں جاتا ہے اور اسے آداب اسلامی کی تعلیم دیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسلامی طرز حکومت کسے کہا جاتا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے خداوند متعال نے ایک عذاب میں مبتلا کیا ہے. یا وہ انسان کے جو جوانی میں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مارا جاتا ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس شخص نے چونکہ ورع، تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کی ہے اس وجہ سے یہ جوانی کے عالم میں مارا گیا ہے. نہیں، بلکہ اس حدیث کو ہر طالب علم اپنی ذات کے لیے معیار قرار دے اور خود دیکھے کہ کیا میرے اندر جو یہ مشکلات آ رہی ہیں، یعنی میں جوانی کے عالم میں موت کی طرف جا رہا ہوں، تو اس کی وجہ کیا میرا تقوی نہ اختیار کرنا ہے،
یا میں اگر کسی گاؤں کا پیش نماز بن رہا ہوں تو یہ عدم تقوی کی وجہ سے ہے یا تقوی کی وجہ سے میں گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، وگرنہ میں کسی شہر میں جاتا، کسی بڑی مسجد میں جاتا، یا جو میں سلطان کی خدمت کر رہا ہوں یا سلطان کے پاس جا رہا ہوں تاکہ سلطان کے ذریعے سے احکام اسلامی کو نافذ کروایا جائے اور باقاعدہ ریاست اسلامی کے قوانین جاری ہوں اور نافذ ہوں، تو یہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، کسی دوسرے کے لیے اسے باقاعدہ قاعدہ اور قانون کی صورت میں اسے نہیں اپنانا چاہیے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے آخر میں جو نقل فرما رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فَمَهْمَا كَانَ طَالِبُ الْعِلْمِ أَوْرَا، کہ جب تک طالب علم با تقوی اور اورا رہے گا، جب تک اس کے اندر یہ حالت جاری رہے گی، کان علمہ انفع، تو اس کا علم نفع بخش ہے۔ تو با تقوی طالب علم گاؤں میں بھی جا کر اپنے علم سے نفع دے سکتا ہے، سلطان کے پاس جا کر بھی اپنے علم سے نفع دے سکتا ہے، یا اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں میں، زندگی کے مختلف مقامات پر وہ اپنے تقوی کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو معاشرے میں پہنچا سکتا ہے اور مفید واقعہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ با تقوی انسان ہی معاشرے کے لیے مفید اور سود مند واقعہ ہوتا ہے، اور بے تقوی عالم دین معاشرے کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک با تقوی عالم دین جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو نقل کرے گا تو اس سے معاشرے میں عوام کے طبقات کے اوپر اس کا اثر ہوگا، یعنی اس کی زبان میں تاثیر ہوگی۔ یہ تاثیر کس وجہ سے آئی ہے؟ تاثیر کے پیچھے تقوی ہے اور اس طالب علم کا ورع ہے۔ لہٰذا دل سے نکلنے والی بات ہمیشہ دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک عالم جو اپنے دل سے بات کر رہا ہے تو مخاطب کے دل پر اس کی تاثیر آپ کو نظر آئے گی۔ لہٰذا عالم گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو مخاطب کو آپ دیکھیں گے کہ مخاطب منقلب ہو جاتا ہے عالم کی گفتگو سننے سے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، فوراً اس میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس عالم کی گفتگو میں بیان شدہ احادیث پر عمل کرے۔ لہٰذا اس میں عالم کا کمال نہیں ہے، عالم نے ورع اختیار کیا ہے اور اس ورع کے اختیار کرنے کے بعد قال الصادق و قال الباقر کو اپنی زبان سے جاری کیا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر اس کی تاثیر آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے دیکھا علماء جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو عوام منقلب ہو رہی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور اسلامی تعلیمات کا عملی مجسمہ بن جائیں۔ کیوں؟ چونکہ عالم کے دل سے بات نکل رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی سلسلے میں ایک فرمان ذیشان ہے جسے میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر بات دل سے نکلے تو وہ دل کے اندر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی میرے دل سے بات نکل رہی ہے تو یہ میرے دل سے بات آپ کے دل میں اثر انداز ہوگی، اور اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں یعنی میرے مخاطب ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا اس لائیو ٹیلی کاسٹ سے اور اس مجازی دنیا سے اور اس انٹرنیٹ کی دنیا سے، اس آن لائن درس سے۔ لہٰذا اسی وجہ سے علماء تاکید کرتے ہیں کہ انسان کو حضوری طور پر درس پڑھنا چاہیے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ استاد کے محضر میں جائے، اس کے حضور میں جائے اور اس کے حضور سے استفادہ کرے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی بات جو اس کے لبھائے مبارک سے جاری ہو رہی ہے اس کے دل سے نکل رہی ہے، اور دل کی تاثیر مخاطب کے اوپر ہوتی ہے جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے، اس آن لائن سسٹم کے ذریعے سے، ان ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے، ان آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے اگر کسی بھی عالم کی بات کو نقل کیا جائے یا پہنچایا جائے یا سنا جائے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ یہ آثار، یہ لوازمات زندہ نہیں ہیں، انہیں لائیو تو کہا جاتا ہے لیکن یہ لائیو ہوتے نہیں ہیں، یہ در واقع مردہ ہوتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتے۔ لائیو وہی چیز ہے جو میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہوں اور آپ لوگ جو میرے سامنے یہاں بیٹھے ہیں آپ کو اس کا اثر ہو رہا ہے، تو یہ لائیو ہوتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا اثر میرے سامنے بیٹھے ہوئے مخاطب کے دل پر ہو۔ یہ جو اوزار بنائے گئے ہیں ان کے ذریعے سے مخاطب کے دل پر اثر انداز نہیں ہوا جاتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب، کہ اگر بات انسان کی دل سے نکل رہی ہے، یعنی کلام دل سے نکل رہا ہے اور دل سے خارج ہو رہا ہے، تو وہ سیدھا مخاطب کے قلب کے اوپر اپنا ٹارگٹ کرے گا اور اس کے قلب کو نشانہ بنائے گا اور اس کو متاثر کرے گا۔ لہذا کلام زیبا، لہذا کلام نورانی مخاطب کے دل کو خوبصورت کر دے گا، زیبا کر دے گا، نورانی کر دے گا۔ لہذا رسول خدا فرما رہے ہیں کہ الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب، کہ دل سے نکلنے والی بات دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَرَجَ مِنَ اللِّسَانِ، اور جو کلام لسان سے باہر نکل رہا ہے، لَمْ يَتَجَاوَزْ مِنَ الْآذَانِ، تو ان کانوں سے وہ تجاوز نہیں کرے گا، دل تک نہیں پہنچے گا۔ دل کی بات ہے جو دل پر اثر کرتی ہے، لہٰذا کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یعنی دل کا راستہ دل کی طرف جاتا ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دوسرے مخاطب کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر باقاعدہ اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی حدیث کو نقل کرنے کے بعد مرحوم خواجہ کی عبارت یہی ہے، فَمَهْمَا كَانَ طَالِبُ الْعِلْمِ أَوْرَى كَانَ عِلْمُهُ أَنْفَعَ، جب تک طالب علم باتقویٰ پرہیزگار رہے گا اس کا علم مفید ہوگا، معاشرے کے لیے نفع بخش واقع ہوگا۔ وَالتَّعْلِيمُ لَهُ أَيْسَرُ، اور ایسے طالب علم کو جو اورا ہے، باتقویٰ ہے، پرہیزگار ہے، ایسے طالب علم کو تعلیم دینا جلدی ہوتی ہے، یعنی وہ جلدی باتوں کو پک کر لیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ استاد دل سے بات کر رہا ہے اور طالب علم بھی باتقویٰ ہے، استاد کی بات اس کے دل میں اثر کر رہی ہے اور اتر رہی ہے، اس کے دل سے، استاد کے دل میں اتر رہی ہے، لہذا طالب علم اس سے استفادہ کرے گا اور مدارج عالیہ طے کرے گا اور اسے تعلیم دینا آسان ہوگی اس طالب علم کی نسبت کہ جو باتقویٰ اور پرہیزگار نہیں ہے۔ پھر مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَفَوَائِدُهُ أَكْثَرُ، یعنی تقویٰ، تحصیل علم کے دوران تقویٰ اور ورع اختیار کرنے کے فوائد بہت زیادہ فوائد ہیں، اور وہ فوائد کون سے ہیں؟ وَمِن، یہاں من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے اور باقاعدہ ورع اور تقویٰ کے آثار کو بیان کر رہی ہے، یعنی علم دین حاصل کرتے وقت طالب علم اگر ورع اور تقویٰ اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ وَمِنَ الْوَرَعِ أَن يَحْتَرِزَ عَنِ الشَّبَعِ، یعنی ورع کے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ انسان باورع جو ہے وہ یحترز عن الشبع، یعنی وہ اپنے پیٹ کو بھرنے سے اجتناب کرتا ہے، یعنی پرخوری نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کا پیٹ اگر خالی ہوگا تو اس میں علم کی گنجائش باقی رہے گی، یعنی علمی اور نورانی گفتگو ایک خالی پیٹ والے انسان کے اندر جلدی اتر جاتی ہے اور دوسرے کے دل میں نہیں اترتی ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَمِن قَسْرَةِ الْكَلَامِ، یعنی وہ طالب علم جو باورع ہوگا وہ اجتناب کرے گا، وَمِنْ أَنْ يَحْتَرِزَ عَنْ قَسْرَةِ الْكَلَامِ، اور وہ اجتناب کرے گا کثرت کلام سے۔ کس کثرت کلام سے اجتناب کرے گا؟ فِي مَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ، یعنی جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کلام سے وہ اجتناب کرے گا۔ اس عبارت میں مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ دو فوائد کو نقل کر رہے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو خالی رکھے گا، اور اگر اپنے پیٹ میں کسی چیز کو ڈالے گا تو وہ رزق حلال ہوگا۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو کھاؤ اس زمین میں جو چیز حلال اور پاکیزہ ہے، اس غذا کو کھاؤ، حرام غذا سے اپنے معدے کو نہ بھرو، کیونکہ حرام غذا انسان کو مدارج عالیہ طے کرنے سے روک دیتی ہے۔ کوئی بھی انسان جو حرام کھائے وہ کمالات تک نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں، باقاعدہ اس چیز کو مشاہدہ کریں کہ اگر کسی کے بدن میں حرام غذا آ جائے، مشتبہ غذا آ جائے، تو اس سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں، اسے عبادت میں لذت نہیں آتی ہے، اسے کمالات میں حاصل کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، اسے نماز شب اور نماز تہجد پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے معدے میں رزق حلال نہیں بلکہ رزق حرام ہے یا رزق مشتبہ ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں
میں آپ کی خدمت میں چند احادیث نبویہ نقل کرتا ہوں کہ من اکل الحلال 40 یوما نور اللہ قلبہ، یعنی جو شخص 40 دن تک اپنے معدے میں حلال خوراک کو اور حلال غذا کو منتقل کرے گا، خداوند متعال اس کے قلب کو نورانی کر دے گا۔ یہ ہے فائدہ رزق کے حلال کھانے کا، یعنی انسان ایک لقمہ اپنے معدے میں ڈالے لیکن وہ لقمہ کیا ہونا چاہیے؟ حلال کا ہونا چاہیے۔ وہ لقمہ انسان کی اپنی محنت مزدوری کا ہونا چاہیے، جس پر انسان کو یقین ہو کہ یہ لقمہ حلال ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور نورانی حدیث ہے، طلب الحلال فرض علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حلال رزق کی تلاش میں اپنے گھر سے باہر نکلے۔ لہٰذا ہم علماء کے حالات زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، متعدد علماء ایسے ملے ہیں کہ جو وجوہات شرعیہ پر گزارا نہیں کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور اپنی محنت مزدوری کی بدولت حاصل ہونے والے رزق سے ارتزاق کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی رزق کو کھاتے ہیں۔ وجوہات شرعیہ یعنی خمس و زکوٰۃ و صدقات و ان چیزوں کے اوپر ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص جس نے خمس نکالا ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، جس نے صدقہ دیا ہے، وہ شخص جس نے ادا کیا ہے اس کا مال معلوم نہیں حلال تھا یا حرام تھا، اس نے محنت کیسے کی یہ انسان کو علم نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اپنے مال سے وجوہات شرعیہ کو نکال کر دینی مدارس میں فقہا تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر اس آلودہ مال سے نکلا ہوا خمس، زکوٰۃ، صدقہ اگر طالب علم کھائے گا تو وہ مدارج عالیہ طے نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا فقہا جو کسی مقام پر پہنچے ہیں، معنوی عرفانی مقام پر پہنچے ہیں، سیر و سلوک کے مقام پر پہنچے ہیں، وہ ہرگز کسی کا دیا ہوا خمس یا کسی کی دی ہوئی زکوٰۃ کو استعمال نہیں کرتے، اور اگر استعمال کریں تو اسباب عقل میتہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے بسا اوقات انسان اگر مضطر ہو جائے تو اس کے لیے مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے۔ تو وہ افراد جو ان وجوہات شرعیہ سے استفادہ کرتے ہیں، اسباب عقل میتہ استفادہ کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے گویا کہ یہ ایک مردار ہے کہ جسے وہ اپنی زندگی کے بچانے کے لیے استفادہ کر رہے ہیں، لہٰذا اتنی مقدار میں کھائیں گے جس سے ان کی زندگی بچ سکے۔ اس سے اپنے معدے کو وہ ہرگز نہیں بھریں گے کہ یہ ان کے لیے مفید واقع نہیں ہوگا۔ لہٰذا رسول خدا فرما رہے ہیں کہ طلب الحلال فرض علی کل مسلم، ایک طالب علم پر بھی فرض ہے اور ایک غیر طالب علم کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ رزق حلال کی تلاش میں اپنے گھر سے باہر نکلے۔ پھر اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من اکل الحلال 40 یوما، جو شخص 40 دن تک رزق حلال سے اپنے معدے کو بھرتا ہے تو خداوند متعال اسے جزا میں کیا دیتا ہے؟ نور اللہ قلبہ، خداوند متعال اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ وجرى ينابيع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں، یعنی چشمہ جو پھوٹ رہا ہے اس کا مرکز اس کا دل ہے، اور جہاں سے جاری ہو رہا ہے وہ اس کی زبان ہے۔ یا اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ العبادت 70 جزءا، عبادت کے جو 70 اجزاء ہیں، افضلها طلب الحلال، جن میں سے افضل ترین کیا ہے؟ رزق حلال کو تلاش کرنا ہے اور رزق حلال کے پیچھے جانا ہے۔ لہٰذا تمام طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اپنی محنت اور اپنی مزدوری اور اپنی کوشش کے بلبوتے پر رزق حلال تلاش کریں، اور اگر وجوہات شرعیہ کو وہ استعمال کر رہے ہیں تو اسباب عقل میتہ استعمال کریں، یعنی فقط اپنی ضرورت کے اوپر خرچ کریں، واجبی ضرورت کے اوپر خرچ کریں، غیر واجبی ضرورت کے اوپر خرچ نہ کریں۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ بسا اوقات طالب علم حضرات انہی وجوہات شرعیہ سے اپنی آسائش، اپنی عیش اور عشرت کے سامان فراہم کرتے ہیں، یعنی اس وجوہات شرعیہ سے اس قدر مستفید ہوتے ہیں، اس قدر استفادہ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی باقاعدہ عامۃ الناس کی طرح زیبائی اور تجملات کا باعث ہوتی ہے، یعنی وہ تمام مادی چیزیں جو ایک طالب علم کے شایع نشان نہیں ہے، آپ ان کے گھروں میں مشاہدہ کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اس
وجوہات شرعیہ کو انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک منبع درآمد قرار دے رکھا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو استعمال کرنے میں اسباب عقل میدہ اس قاعدے کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ لہذا مرحوم خواجہ کی ہم عبارت میں آتے ہیں تاکہ اس سے استفادہ کریں۔ مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَن يَحْتَرِزَ عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ السُّوقِ، یعنی طالب علم اجتناب کرے گا بازاری کھانوں سے، یعنی وہ بازار سے ہرگز کسی چیز کو لے کر نہیں کھائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بازار میں سینڈوچ بک رہے ہیں، بازار میں برگر بک رہے ہیں، پیزا بک رہے ہیں، اور اس قسم کی انواع و اقسام کی خوراک ہے، یا بازار میں ہوٹلز کا کھانا ہے۔ انسان طالب علم ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں وَيَحْتَرِزَ عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ السُّوقِ، بازاری کھانے سے اجتناب کرے گا ان امکنا، اگر اس کے لیے یہ ممکن ہو۔ اور اگر طالب علم کے لیے بازاری کھانوں کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہ ہو تو پھر اسباب عقل میتہ جو قاعدہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، صرف محدود پیمانے پر وہ بازاری خوراک کو استعمال کرے، لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ بازاری خوراک کا اس کے اوپر اثر ضرور ہوگا۔ کیوں اس کا اثر کیا ہے؟ لِأَنَّ الطَّعَامَ السُّوقِ أَقْرَبُ إِلَى النَّجَاسَةِ، چونکہ بازار کا جو کھانا ہے وہ نجاست کے قریب ہے، خباثت کے قریب ہے۔ اقرب الی النجاست والخباثت، یعنی نجاست اور خباثت کے قریب ہے، یعنی وہ آدمی جو بازار میں کھانا تیار کر رہا ہے وہ عامت الناس سے ہے، ممکن ہے اسے حلال و حرام کا علم نہ ہو، لہٰذا وہ اس عدم علم کی بنیاد پر کھانے کو نجس کر دے، اور آپ کو تو علم نہیں ہے کہ یہ کھانا نجس ہے یا نجس نہیں ہے، یا بالفرض اس نے کھانا تیار کرتے ہوئے آداب اسلامی کی رعایت نہ کی ہو، تو اس صورت میں کھانا خبیث ہو جائے گا۔ تو یہ طالب علم اگر اس نجس اور خبیث کھانے سے استفادہ کرے گا تو اس کی روح آلودہ ہو جائے گی اور نتیجے میں یہ مدارج عالیہ طے نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اس کی وجہ جو مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ لِأَنَّ طَعَامَ السُّوقِ أَقْرَبُ إِلَى النَّجَاسَةِ وَالْخَبَاثَةِ، کہ بازاری کھانا جو ہے وہ نجاست اور خباثت کے قریب ہے، وَأَبْعَدُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو بازار میں کھانا تیار کر رہا ہے وہ باوضو نہیں ہے، وہ خدا کے لیے تیار نہیں کر رہا ہے، وہ قربتاً الی اللہ اس کھانے کو تیار نہیں کر رہا ہے، وہ طہارت کے ساتھ اس کھانے کو تیار نہیں کرتا ہے، وہ نماز روزے کی مراعات نہیں کرتا ہے، وہ پاکی اور نجاست کی رعایت نہیں کرتا ہے، لہٰذا ذکر الہی سے وہ کھانا کیا ہے؟ دور ہو جائے گا۔ جب کھانا ذکر الہی سے دور ہوگا تو خباثت کا مصداق بن جائے گا۔ وَأَقْرَبُ إِلَى الْغَفْلَةِ، یہ جو بازاری کھانا ہے یہ غفلت کے قریب ہے، یعنی وہ انسان جو اس کھانے کو تیار کر رہا ہے وہ انسان غافل ہے۔ ممکن ہے غفلت اس کی اعتقادی ہو، یعنی دینی اعتقادات سے وہ غافل ہے، ممکن ہے وہ غافل واجبات سے ہو، یعنی واجبات الہی سے غافل ہو۔ اب ایک ایسا شخص کہ جو مفسد العقیدہ ہے یا واجبات الہی کو ان کی رعایت نہیں کرتا ہے، ایسے میں اگر وہ کھانا تیار کرے گا تو بالآخر ہے اس کا اس کھانے کو تیار کرنا اس کھانے کے اوپر اثر انداز واقع ہوگا، اور جب ایک طالب علم اس خوراک کو تناول کرے گا اور کھائے گا تو اس کے معدے پر بھی اس کا اثر ہوگا، اور وہ معنوی کمالات جو ایک طالب علم کو ملنے چاہیے وہ اسے نہیں ملیں گے۔ بس آپ یہ مد نظر رکھیں کہ بازاری کھانے میں نجاست کا احتمال بھی ہے، خباثت کا احتمال بھی ہے، یہ بازاری کھانا ذکر خدا سے بھی دور ہے، اور یہ بازاری کھانا غفلت کے قریب ہے۔ لِأَنَّ أَبْصَارَ الْفُقَرَاءِ تَقَعُ إِلَيْهِ، یعنی بازاری کھانا جو بازار میں تیار ہو رہا ہے وہاں سے اس کی دکان کے آگے سے فقراء گزر رہے ہیں اور اس کھانے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ برگر بن رہا ہے، یہاں پہ یہ سینڈوچ بن رہا ہے، یہاں پہ یہ پیزا بن رہا ہے، یہاں پر یہ چکن فرائی ہو رہا ہے، اور اس فقیر کے اندر یہ توان نہیں ہے کہ وہ اس دکان سے اس چیز کو لے کر کھائے، وہ حسرت کی نگاہ سے اس کے پاس سے گزر جائے گا۔ جب حسرت کی نگاہ سے وہ گزرے گا تو اس میں کھانے کے اندر سے جو برکت ہے وہ فقیر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اب یہ کھانا بابرکت کھانا نہیں ہے، یہ کھانا خبیث ہو جائے گا۔ تو ایسے میں اگر ایک طالب علم اس کھانے کو کھائے گا تو اس سے اس طالب علم کی روح آلودہ ہو جائے گی۔ لہذا فرما رہے ہیں لِأَنَّ أَبْصَارَ الْفُقَرَاءِ، فقیروں کی آنکھیں جو ہیں تَقَعُ إِلَيْهِ، اس کھانے کے اوپر موجود ہیں کہ جو بازار میں بک رہا ہے، وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شِرَائِهِ، لہذا وہ فقیر جو اس کھانے کو دیکھ رہے ہیں وہ اسے خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تو نتیجتاً یہ کھانا کیا ہو جائے گا؟ آلودہ ہو جائے گا۔
فَيَتَعَزُّونَ بِذَلِكَ، چونکہ وہ فقیر اس کھانے کو خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا وہ اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ وہ چکن کو فرائی ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے ان کو تکلیف ہوگی کہ ہم یہ کھانا تو کھا نہیں سکتے ہیں، تو نتیجتاً اس کھانے سے برکت اٹھ جائے گی۔ فَيَذْهَبُ بَرَكَتُهُ، تو اس کھانے سے برکت جو ہے وہ نکل جائے گی اور یہ کھانا بے برکت ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر ایک طالب علم بازاری کھانا لے تو یہ بازاری کھانا جو ہے یہ نجاست کے بھی قریب ہوگا، خباثت کے بھی قریب ہوگا، ذکر الہی سے بھی دور ہوگا، اور اس میں غفلت بھی پائی جائے گی۔ لہٰذا ایک طالب علم کو کسی بھی صورت میں بازاری کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور اگر وہ بازاری کھانا کھانے پر مضطر ہو جائے، مجبور ہو جائے، تو اسباب اکل میتہ تھوڑا سا تناول کر لے، جس سے اس کی زندگی کا جو زندگی کا نظام ہے وہ چل سکے۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو ایک تھوڑا سا لقمہ بھی اس نے اٹھایا ہے، اس سے اس کی روح آلودہ ضرور ہوگی، متاثر تو ضرور ہوگی، لیکن اس کے پاس اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ مدارج عالیہ جو اسے طے کرنا تھے وہ اسے طے نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا ایک طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ خود محنت کرے، خود جد و جہد کرے، رزق حلال سے اپنا ارتزاق کرے، اور اگر مال امام استعمال کر رہا ہے، وجوہات شرعیہ استعمال کر رہا ہے، تو اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وجوہات شرعیہ نہایت ہی مختصر مقدار میں انہیں استعمال کرے، اور ان وجوہات شرعیہ سے زینت، آرائش، آلائش اور اس قسم کی چیزوں سے تو حتماً دوری اختیار کی جائے، چونکہ یہ اسراف کے مصداق میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک طالب علم کو صرف اپنی ضرورت کی خاطر جو ہے وہ ان مسائل کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب آداب المتعلمین کی 10ویں فصل میں جاری ہے۔ آپ دلچسپی رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔